محترم ناظرین و سامعین، سوشل میڈیا پر ایڈوکیٹ فیض سید نام سے ایک کلپ گردش کر رہی ہے جس میں نوافل نماز جو دین میں پڑھی جاتی ہیں، اشراق، چاشت جسے صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اوابین کی نماز جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہیں، ان تینوں نمازوں کو ایک ہی کہا گیا ہے۔ لہٰذا اسی کلپ کو سامنے رکھ کر ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا ہے کہ کیا یہ تینوں نفل نماز اشراق، چاشت اور اوابین یہ ایک ہی ہیں، یعنی ایک ہی نماز کے تین نام ہیں، یا تینوں نماز جدا جدا ہیں، علیحدہ ہیں؟ ناظرین، ہم آپ حضرات کی خدمت میں احادیث مبارکہ کے حوالے سے تینوں نمازوں کی فضیلت، تینوں نمازوں کا وقت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، ایڈوکیٹ فیض سید ابھی کچھ دنوں پہلے انہی کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں مکروہ کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے مور دین حرام۔ حالانکہ مکروہ یہ نہیں ہے، مکروہ تو حرام سے نیچے کا درجہ ہوتا ہے، لیکن ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے تھے مور دین حرام، یعنی حرام سے بھی بڑھ کر۔ اور قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھو، اس فیلڈ کے ماہر سے پوچھو۔ اگر علم دین کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، تو شریعت کے جو ماہرین ہیں، علماء ہیں، ان سے آپ کو معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ تو ایڈوکیٹ فیض سید کا یہ کہنا کہ اشراق، چاشت اور اوابین تینوں نماز ایک ہیں، یہ سراسر غلط ہیں۔ وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہم اس پر ذرہ برابر کوئی تنقید کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے ناظرین کو اور مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے ماہرین سے حاصل کرنی چاہیے۔ آئیے ہم آپ حضرات کے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک نماز، اس کی فضیلت اور اس کا وقت اور تینوں نمازوں میں فرق اس کو واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز اشراق کی نماز۔ اشراق کی نماز کی فضیلت، سب سے پہلی روایت سنن ترمذی کی ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 130۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تامۃ تامۃ تامۃ۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر وہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مکمل کا لفظ 3 بار ارشاد فرمایا۔ کب؟ وقت بھی اس میں بتلا دیا گیا اور فضیلت بھی بتلا دی گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہا اور پھر اشراق کی نماز پڑھی۔ اسی طرح دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صلی الفجر ثم قعد فی مجلسہ یذکر اللہ عز وجل حتی تطلع الشمس ثم قال فصلى ركعتين حرم الله على النار ان تلفحه او تطعمه۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دیں گے کہ اسے کھائے۔ یہ روایت بیہقی شعب الایمان میں بیان کی گئی ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 85۔ اسی طرح تیسری روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مضمون کی روایت مروی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں
ثم صلی رکعتین او اربع رکعاتین، 2 کے بجائے 4 رکعت کا ذکر ہیں۔ اب دیکھیے اس اشراق کی نماز اس کا وقت کب ہوتا ہے، تو انہی احادیث میں فضیلت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وقت بھی ثابت ہو گیا کہ نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اور کتنی تعداد رکعت کی، اس کی 2 یا 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، جس کا ثواب ایک حج یا عمرہ مکمل کرنے کے برابر ہے۔ یہ ہے اشراق کی نماز، جو فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔